مسلمان مذہب میں تو کافر کو بھی کافر کہنا نہیں آیا ہے۔ نحمدہ تو و ویسے نصلی بھی علی رسولہ الکریم۔ سنت اور قرآن کی روشنی میں ہدایت دے رہے ہیں لوگوں کو، اور لوگ باگ چل بھی رہے ہیں اور فائدہ بھی ہو رہا ہے، عمل بھی کر رہے ہیں۔ صبا ہیں دہلی سے، یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کافر کو کافر کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے کہ میں شیخ محمد بن صالح العثیمین کا فتویٰ آپ کی خدمت میں نقل کروں، چند چیزیں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ، سب سے پہلے تو قرآن کریم میں اللہ عز و جل مختلف انداز سے اس دنیا میں بسنے والوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ وہ رب جس نے آپ کو، مجھے، کافر کو، مسلمان کو، مشرک کو، یہودی کو، ہندو کو، غیر مسلم کو پیدا کیا ہے، وہی رب تعالی خالق اور مالک ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، اور وہ یہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ کہیں وہ لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، لوگ یا ایھا الناس، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون۔ یہاں اللہ رب العالمین ان لوگوں سے مخاطب ہے جو کہ اہل ایمان نہیں ہیں، اور وہ اہل ایمان کون نہیں ہیں؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ تعالیٰ کو جو غریب اور مسکین کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا ہے۔ اور وہ لوگ بھی قرآن کریم میں متعدد جگہ ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور اللہ تعالیٰ کو جو عیسیٰ ابن مریم کے باپ کو تصور کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی کافر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لائے۔ ان کو کیا کہا جائے گا؟ ان کو کافر کہا جائے گا۔ لیکن شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ تو شیخ نے فرمایا اگر اس کہنے میں کوئی فتنہ اور فساد برپا ہو، فتنہ اور شر محسوس کی جاتی ہو، اور آپ کے صرف کسی کو کافر کہنے سے اس کو وہ نقصان آپ کو پہنچا سکتا ہے، تو پھر اس کے کہنے سے کیا فائدہ؟ دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک چیز کا جائز ہونا، اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ اسے کب اور کہاں کہیں۔ آپ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ان لوگوں کا کیا حکم ہے جو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، چاہے وہ ایون مسلمان ہی کیوں نہ ہو، بہت سے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، بڑے بڑے خان اور آگے پیچھے نہ جانے اسلامی نام لیے گھومتے ہیں، لیکن ان کے اعمال مشرکانہ ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب آپ سے کوئی پوچھے تو ان کا حکم بتا دیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، اور اس بنیاد پر انہیں اسلام کفر یا مشرک قرار دیتا ہے۔ لیکن ہر شخص کو یہ کہنا کہ جناب تو کافر ہے اور تو مشرک ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ صرف الفاظ، اگر آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا ایک آدمی دوسرے آدمی کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ فلانا شخص کافر ہے، تو ہاں، اس کے عقیدے اور اس کے منہج کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی آیا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، لیکن یہ کہنا ہر آدمی کو کہ تو کافر ہے، اور اگر اس کافر کہنے سے شر اور فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہو تو اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے یہی فرمایا ہے کہ الا ینادی بالکفر۔ اس طرز پر اگر شر اور فتنہ پیدا ہونے کا سبب یہ بن جائے لفظ، تب پھر آپ کو اس طرح کے القاب سے کسی کو بھی مخاطب نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے ایک آدمی کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ تو کافر ہے تو وہ آپ سے خوش تھوڑا ہی ہوگا، آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی ایسی بات کہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، ہم ایسے کامن آبجیکٹو کی طرف لوگوں کو دعوت دیں جس کی دعوت دراصل ہم ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ دیکھیے ہمارا اور آپ کا فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے
جو پیدا کیا ہے اس روئے زمین پر، جو خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہ وہی رنگ کا ہے جو آپ کے جسم میں دوڑتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہو جائیں، آپ کو خون کی کمی ہو جائے تو میرا خون آپ کو لگ جائے گا۔ اور ہوا بھی، ہوا، پانی، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہیں، یہ سب پر اللہ تعالیٰ نے سب کا حق رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کے گھروں پہ یا مسلمانوں کے ممالک میں زیادہ پانی برستا ہوگا اور غیر مسلموں کے ممالک میں زیادہ پانی نہیں برستا ہوگا۔ نہیں، برکھا سب جگہ برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوا سب کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے اشیاء سب کو فراہم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جینے کے لیے جو آرام کی چیزیں ہیں، جو میں اور آپ اور ہمارے بچوں کو ضرورت ہے، وہ چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، سب کے لیے مہیا کرتا ہے۔ بلکہ اس میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان غریب ہے، لیکن وہ شخص جو کہ غیر مسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ تو آپ کو اور ہمیں اس دنیا کو بہتر بنانے میں اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ کہ اس طرح کے القاب کا استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اس فضا کو ہموار کی جائے جو کہ دلوں کو جوڑنے کا سبب بنے، دلوں کو الفت اور محبت کے ان دھاگوں میں پرو دے جو کہ ہم ایک دوسرے کے جسم کو، ایک دوسرے کے درد کو، ایک دوسرے کی بیماری کو محسوس کرتے ہوئے غیر مسلم کی بھی مدد کریں، اور حتیٰ کہ مسلم تو کیا، جانوروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ دین اسلام سراپا رحمت ہے۔ یاد نہیں ہے آپ کو صحیح بخاری کی وہ روایت، ایک شخص بلی کو اذیت پہنچانے کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم رسید کیا، اور ایک شخص وہ فاحشہ عورت جس نے کتے کو پانی پلایا، صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اگر کسی کو جنت دے سکتا ہے تو آپ کو ایک ایسا لفظ کہنے سے، جس لفظ سے ایک انسان خوش ہو جائے اور اسے جینے کی رمق مل جائے اور وہ دین کی طرف راغب ہو جائے، تو کیا آپ کے لیے جنت کا حقدار نہیں بنا سکتا آپ کو؟ جنت مل جائے گی آپ کو اگر آپ خوبصورت الفاظ اس سماج میں عام کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔